السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، پچھلے دروس میں ہم نے بدشگونی کا معنی اور مطلب، اسلام میں بدشگونی کی کیا حقیقت ہے اور بدشگونی سے بچنے کی کیا فضیلت ہے اور بدشگونی لینے کا کیا گناہ ہے، اس پر گفتگو کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ بدشگونی کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے چند واقعات بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین علماء اعظام یہ بدشگونی و بدفعلی کے سخت مخالف تھے، اور جہاں پر بدشگونی کی بات ہوتی یا جہاں پر بدشگونی کا شائبہ پیدا ہوتا وہاں سختی سے اس کی مخالفت کرتے اور اس کے خلاف عمل کر کے دکھاتے تاکہ لوگوں کے عقائد خراب نہ ہونے پائیں۔ دور جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج یا چاند کو گرہن اس دن لگتا ہے جس دن کسی عظیم انسان یا کسی عظیم شخص کی پیدائش ہوتی ہے یا اس کی وفات ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم کی وفات ہوئی تو اسی دن سورج کو گرہن لگا، تو لوگوں نے کہا انکسفت الشمس لموت ابراہیم، ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید کی اور کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یعنی چاند اور سورج یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور ان کو گرہن یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یعنی یہ دونوں تو محض اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں جنہیں ایک خاص سمت میں چلتے رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے، اور یہ بذات خود کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر قرطبی کی روایت ہے، اکرمہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک پرندہ چیختا ہوا گزرا، تو محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا خیر خیر، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فوراً اس کی تردید کی، اس کی نکیر کی اور کہا ما عند هذا لا خیر ولا شر، یعنی اس پرندے کا خیر اور شر سے کیا تعلق، اس پرندے کا خیر اور شر سے کیا تعلق، یہاں پر خیر اور شر کی بات ہی نہیں کرنی ہے، اس پرندے کو خیر و شر، اچھائی یا برائی کا کیا علم ہے۔ اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلے، اچانک آپ کے قریب چند ہرن آئے اور پھر واپس پلٹ گئے۔ اس واقعے سے برا شگون لیتے ہوئے لشکر میں موجود ایک شخص نے کہا یا سعد انزل اصلحک اللہ، اے سعد بن ابی وقاص سواری سے نیچے اتر جائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی اب سفر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس واقعے سے اس نے برا شگون لیا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ان جانوروں کے آنے کو منحوس سمجھا یا پلٹ کر جانے کو منحوس سمجھا؟ پھر فرمایا ان هذه طیرۃ لباب من الشرک، یعنی بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، کسی واقعے کو منحوس سمجھ کر کے اس سے برا شگون لینا، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ فوراً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدے کی تردید کی اور اس کی نکیر فرمائی
اور اس کی اصلاح کی۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعۃ الفتاویٰ کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف لڑائی کا، جنگ کا پروگرام بنایا، جنگ کی تیاری شروع کی، تو ایک نجومی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، چاند عقرب میں ہے، لہٰذا آپ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہونا یہ مناسب نہیں ہے، آپ سفر کے لیے روانہ مت ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ضرور نکلیں گے تاکہ تیری تکذیب ہو، تیری بات جھوٹی ثابت ہو۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری کیا اور خوارج سے جنگ کی، بہت سارے خارجی جنگ میں مارے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی، آپ بہت خوش ہوئے، کیونکہ جنگ کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی بھی تھی جو صحیح اور سچ ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ابجد العلوم کے اندر ایک روایت ہے کہ ابن الحکم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مدینہ سے سفر کے لیے نکلے اور اس دن چاند عقرب میں تھا، تو میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، دیکھیے آج رات چاند کس قدر چمک رہا ہے، کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے۔ یعنی میں نے اس واقعے سے برا شگون لیا اور میرا ارادہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سفر کا ارادہ ترک کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ میرے ارادے کو بھانپ گئے اور کہا کہ دیکھو، انا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولکننا نخرج باللہ الواحد القہار، یعنی ہم چاند اور سورج کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہم سفر نہیں کرتے ہیں، چاند اور سورج کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جو وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر کامل یقین اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھیں اور کسی بھی واقعے سے برا شگون نہ لیں، بدشگونی سے اجتناب کریں، بچیں، اور صحابہ اور سلف صالحین کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں، اور جہاں بھی اس طرح کی باتیں ہوں فوراً جو اس کی تردید کریں، نکیر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں بدشگونی و بدفعلی سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔